بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على محمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا، اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وما توفیقی الا باللہ، ہر کام جو ہمارا ہوتا ہے وہ اللہ کی توفیق کی طرف، یعنی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ میری مرضی، میری سمجھ، یہ سب چیزیں بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ اللہ نے کسی کو سمجھ دی، وہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے کسی کو موقع دیا کچھ کرنے کا، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو اس پہ بھی شکر ادا کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کا موقع دینے، اور ایسی مجلس ہیں جدھر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، کیونکہ یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک مجلس ہے۔ اللہ کے گھر میں وقت گزارنا، اللہ کے رسول کی بات کو سننا، بولنا، یہ ایک اللہ کی طرف سے موقع ہے۔ اور یہ وقت جو اللہ کے ذکر میں گزرے گا، یہ ہمارے لیے آخرت کے اندر آخرت کی انویسٹمنٹ ہی، یعنی آخرت کے اندر ایک طرح آخرت کے لیے آگے اپنے اعمال بھیجنے۔ اس وقت کا ایک ایمان والے کو اور ایمان والی کو افسوس نہیں ہوگا جو وقت اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے نیک کاموں میں جو اللہ کے لیے کیے ہوں اس میں گزرا۔ ہمارا وقت بڑا جلدی سے گزر رہا ہے۔ دنیا کا جو وقت ہے، 2025 شروع ہوا، 2025 ختم ہو گیا، 2026 شروع ہوا، اور 10 دن 2026 کے بھی گزر گئے۔ اور پچھلے مہینے کا جو درس تھا تقریباً 5 ہفتے پہلے، اس وقت ہم بھی بات کر رہے تھے کہ رجب کا مہینہ شروع ہوگا۔ ابھی رجب کے مہینے کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، اور رمضان میں 40 دن سے بھی کم رہ گا۔ جو باتیں ہم نے پچھلے بیان میں، پچھلے یاد دہانی جو ہمیں ہوئی تھی، 3 باتیں، یعنی خلاصہ تھا 3 باتوں کا، اللہ کرے کسی کو یاد ہو وہ۔ پہلا تو نماز کی پابندی کا تھا، دوسرا قرآن کو سیکھنا، اگر پڑھنا آتا ہے تو پڑھنے کی عادت ڈالنا، نہیں آتا ہے تو سیکھنے کی ارادہ کرنا اور سیکھنے کا عزم کرنا، اور تیسری چیز محاسبہ کرنا۔ اور محاسبہ کا کیا مقصد تھا کہ یہ دیکھیں کہ ہماری پچھلی رمضان کیسے گزری، اس میں کیا اچھا ہوا اور کیوں اچھا ہوا، کیا کم اچھا ہوا اور کیوں کم اچھا ہوا، تاکہ ہم اگلی جو آنے والی رمضان ہے اس کو بہتر کر سکیں۔ اور یہ تو دنیا کا اصول ہے، ہمارے منتھ کی کلوزنگ ہو یا سال کی کلوزنگ ہو، اس میں کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنا محاسبہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں مہینہ اچھا نہیں گیا یا کیوں اچھا گیا، کیا بہتر کر سکتے ہیں، جو اچھا ہوا اس کو کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیز دنیاوی زندگی میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، کام پہ بھی، گھر پہ بھی، اسٹڈیز کے اندر بھی۔ تو اسی طرح دین کے اندر بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر یہ 3 باتیں ہمارے پچھلے درس کی تھی۔ ایک تو نماز کی پابندی کرنا، کیونکہ رمضان کے اندر تراویح جیسی نماز آئے گی تو تراویح ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ واقعی جو نام تراویح کا راحت ہے، جس پہ ہم نے بات کی تھی، واقعی راحت چاہتے ہیں تراویح کے ذریعے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، تاکہ پھر تراویح کا بھی مزہ ہے، ان سجدوں کا مزہ ہے، تلاوت کا مزہ ہے، تلاوت سننے کا مزہ ہے۔
اور ہمیں تراویح کی یعنی تراویح کی طرف ہماری توجہ اس طرح ہو کہ ہم دیکھیں کہ کہاں ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم کیسے تراویح سے بچ سکتے ہیں۔ آج تو دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی کیسے گنجائش نکل جائے کہ بس بچ جائے ہم تراویح سے، یا کہاں وہاں پڑھ لیں جہاں پہ تراویح کم ہو، صورتوں والی تراویح ہو رہی ہو، رکوع اور سجدے چھوٹے ہو رہے ہو۔ تراویح کا مزہ اصل راحت والی نماز ہے، راحت سے ہے تراویح، یعنی جو اس دل کو روح کو جس سے سکون ملے، کیونکہ اللہ کے کلام کو سن رہا ہے۔ اور جب ہمیں تراویح کی قدر ہوگی تو ہمیں ان کی بھی قدر ہوگی جو تراویح سنا رہے ہوں گے۔ آپ اور ہم اس کے گواہ ہیں کہ بھئی کسی کو 2 رکعت پڑھانی پڑ جائے تو کیسا لگتا ہے؟ اس کی قدر کریں اس حافظ کی، ماشاءاللہ، جو پورے رمضان اللہ کا کلام بغیر دیکھے سناتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے ان کو انعام ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے اور ایک امانت بھی ہے، لیکن ہمیں احسان مند دینا چاہیے، ان کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ ان کو موقع دے رہے، اور ہم جو پیچھے پڑھ رہے ہیں ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کو موقع دیا اور ہمیں اللہ نے موقع دیا کہ ہم ان کے پیچھے سن رہے۔ تو یہ تراویح بڑی ایک ہمارے لیے اللہ نے ایک موقع دیا کہ پورے قرآن کو جو روانگی سے نہیں پڑھ سکتے یا پورے سال میں موقع نہیں ملتا کہ پورے لائیو آپ کسی کے پیچھے کھڑے ہو کر سن رہے، تو اس کی اگر پابندی ہم کر سکتے ہیں، اور آئندہ والے سالوں میں تو اور آسان ہو رہا ہے نا۔ پچھلے سالوں میں تو ہم دیکھیں تو سمر کے روزے تھے اور بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا، اللہ آسانی ہمارے لیے پیدا کر رہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس موقع کو ضائع نہ جانے۔ تو یہ چیز کہ بھئی نماز کی پابندی، قرآن کی پابندی، کہ قرآن کو، جو ہم نے قرآن کے بارے میں بات کی پچھلی دفعہ بھی، کہ قرآن کی عادت ڈالیں، پڑھنے کی، اگر نہیں آتا تو سیکھنے کی عادت ڈالیں، یعنی سیکھنا شروع کریں۔ اور ابھی 40 دن سے بھی کم رہیں گے، پہلے 2 مہینے سے بھی اوپر تھے، ابھی بھی ناممکن نہیں۔ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں، نہ میری کوئی مصیبت، نہ میری کوئی رکاوٹ، نہ میری اپنی کوئی کمزوری، اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو اگر میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں یا سیکھنا چاہتی ہوں تو اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ میرے لیے مشکل ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں۔ تو جب ہم اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں تو یہ سمجھ کے رکھیں کہ اللہ کی بڑائی کو دیکھ کے رکھیں، اپنی کمزوری کو دیکھ کے نہیں۔ ہم اپنی حاجتوں کو بھی اپنی کمزوری کو دیکھ کے رکھتے، یار یہ تو مشکل ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مانگ لیتے۔ جب ہم اس طرح کہتے ہیں تو پھر وہ ایک حدیث ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ اللہ فرما رہے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے بندی کے ساتھ ایسے ہی ہوں جیسے وہ مجھ سے گمان کرتے۔ نعوذ باللہ اگر ہم اپنی دعاؤں میں اللہ کو کمزور سمجھ رہے تو ہمارے ساتھ معاملہ وہی ہوگا۔ جب ہم اس بات پہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ وہ ہیں جو اللہ کا انٹروڈکشن ہم روزانہ اپنی آیت الکرسی میں سن رہے، آیت الکرسی تو ہم پابندی کرتے ہیں، وہ کرتے ہوں گے انشاءاللہ، اور کرنی چاہیے۔ آیت الکرسی کے بارے میں کتنی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت آیت الکرسی کی ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے، ہر فرض نماز کے بعد، یعنی فجر کے بعد، اس کی شرط یہ ہے کہ فرض نماز بھی ہو رہی ہو۔ تو فرض نماز کے بعد یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد آپ آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں، یعنی دن میں 5 دفعہ، تو اس بندے اور بندی اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی آیت الکرسی کی پابندی کرنے سے اللہ کے نبی کا اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آیت الکرسی کے اندر ایک پیغام ہے، اور قرآن کی سب سے بہتر آیت الکرسی کو کہا گیا سید الآیہ، آیتوں کی سردار آیت الکرسی کو کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا آپ کو سب سے بہتر آیت کے بارے میں پتہ ہے؟ ایک صحابی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا آیت الکرسی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکبادی دی کہ آپ کا علم آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے صحیح جواب دیا۔ آیت الکرسی سب سے بہتر آیت ہے قرآن میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی اس میں اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، کچھ بھی نہیں۔ اللہ، یہ تو ہماری کمزوری ہے نا، نیند آنا، تھکن ہونا، سونا، بھوک لگنا، حاجتیں،
یہ سب ہماری کمزوری ہے. اللہ کے یہاں کوئی بھی نہیں, اللہ کے یہاں رکاوٹ ہی نہیں. اندھیرا اجالا یہ ہماری فاصلہ, کوئی چیز کا قریب ہونا کوئی چیز کا دور ہونا, یہ ہمارے لیے, اللہ کے یہاں تھوڑی. تو آیت الکرسی میں اللہ کا تعارف ہے, اس وجہ سے آیت الکرسی بہتر آیتوں میں سے, بہترین آیتوں میں سے سب سے بہتر آیت ہے. اور اسی طرح سورہ اخلاص کی فضیلت حدیث میں کیا آتی ہے, 3 دفعہ جو پڑھے اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. کیوں؟ اس میں اللہ کا تعارف ہے, خلاصہ ہے اخلاص کا, ایمان کا. قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, اللہ نہ کسی سے پیدا ہوئے, نہ کسی نے اللہ کو پیدا کیا, نہ اللہ سے کوئی پیدا ہو. ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں, کسی کو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے اللہ سے. اللہ کا تعارف, تو جہاں اللہ کا تعارف ہے اس آیت کی اہمیت بڑھ جاتی. ویسی قرآن کی اہمیت ہے, اس آیت کی بھی اور سورت کی بھی اہمیت بڑھ جاتی. تو یہ سمجھے کہ قرآن ہمارے لیے ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کا کلام ہے. تو قرآن کی عادت, نماز کی عادت اور قرآن کی عادت, اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس جو ہمارے 4-5 ہفتے گزرے ہیں تو اس میں ہم نے کچھ نہ کچھ اس پہ عمل کیا ہوگا. جو لوگ موجود تھے جنہوں نے بعد میں سنا, اس یاد دہانی کو, میرے لیے بھی اتنی یاد دہانی جتنی آپ لوگ کے لیے, سب کے لیے ہم برابر ہیں اس میں. اور تیسری چیز محاسبے پہ بات ہوئی تھی کہ اپنا محاسبہ کرے تاکہ آگے اگلا جو آنے والا رمضان ہمارا ہے اس کو ہم پچھلے رمضان سے بہتر کر سکیں. یہ نہ ہو کہ ہم بعض دفعہ خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ رمضان میں تو اور کیفیت ہماری بنی نہیں رہی. تو یہ فکر والی بات ہے کہ پچھلے رمضان میں اگر ہم محسوس کر رہے تھے کہ ہمارا تعلق اللہ سے بڑا ہوا ہے اور اس رمضان میں کم ہو گیا ہے, تو پھر ہمیں اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں جا رہے ہیں ہم. اوپر کی جگہ ترقی کی جگہ تنزلی کیوں ہو رہی ہے دینی معاملے میں, جب دنیاوی معاملے میں ہم یہ برداشت نہیں کرتے. دنیاوی معاملے میں اگر تنزلی ہو جائے تو ہم بریک لگا دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں ڈر کس بات کا ہوتا ہے, اگلا کرایہ کیسے دیں گے, آگے کیسے ترقی ہوگی, آگے معاملات کیسے ہوں گے, ہماری اگلی چھٹی میں ہم کیسے خرچے برداشت کر سکیں گے. جب تنزلی نظر آتی ہے, کیونکہ ادھر نمبرز کی قدر ہوتی ہے ہمیں. دین کے اندر ہماری تنزلی ہو رہی ہے, برداشت ہوتی ہے. کبھی یہ کہہ کے برداشت کر لیں گے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کرنے والے ہیں. کبھی یہ کہہ کے برداشت کر لیں گے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. لیکن کبھی یہ نہیں ہم کہتے اللہ ماشاء اللہ, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہے, کہ اللہ کے مجھ پہ کتنے احسانات ہیں اور میں ایسی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں, گزار سکتی ہوں, کہ روزانہ اللہ کی نافرمانی میں, لوگ روزانہ سستی میں, اور کبھی بھی جبکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارتے تھے کہ جب راتوں کو چند گھنٹے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی عبادت میں, اور ان کو جب ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ تو آخری نبی ہیں, آپ تو وجہ کائنات ہیں, آپ تو کتنے ٹائٹل اللہ کے نبی کے, اصل ٹائٹل. ہمارے تو فیک ٹائٹل ہوتے ہیں نا, جو ابھی ملا کبھی چلا گیا, یہ سارے ٹائٹل ہمارے فیک ہوتے, ابھی کسی نے دیا پھر واپس بھی لے لیا. اللہ کے نبی کے ٹائٹل تو دنیا بننے سے پہلے اللہ نے اللہ کے نبی کو دیے, اور قیامت تک رہیں گے, بلکہ قیامت کے بعد بھی رہیں گے, کیونکہ قیامت کے اندر بھی جب آخرت کا دن وہ جو ہوگا, حساب کرنے سے پہلے بھی سارے لوگ اللہ کے نبی کی دم توجہ ہوں گے. یہ ٹائٹل اصل ہے. ان سارے ٹائٹل کے باوجود بھی, عہدوں کے باوجود بھی, رتبے کے باوجود بھی کیا کہہ رہے, یہ سنیں, افلا اکون عبدا شکورا. کتنی گہری بات ہے. تو اللہ نے اگر مجھے یہ سب کچھ دے دیا, اپنے گھر والوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا جو آپ کہہ رہے ہیں, تو میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کتنی بڑی بات ہے. آج ہمیں تھوڑا سا کچھ مل جائے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ امتحان خالی وہ نہیں ہے جب ہمیں مصیبت لگے کہ مصیبت آ گئی. کسی کا گزر جانا, کوئی ہمارا قریبی گزر جائے, وہ ہمیں امتحان لگتا ہے. ہمارے کو کوئی بیماری آ گئی, وہ امتحان لگتا ہے. کسی کا جاب چلا گیا, امتحان لگتا ہے. کسی کو کوئی اور مالی پریشانی آ گئی, امتحان لگتا ہے. کوئی اور قانونی پریشانی آ گئی, امتحان لگتا ہے. یہ سب ہمیں امتحان لگتے ہیں کیونکہ مشکل, لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے آسانی بھی ایک امتحان ہے. آسانی جب آپ کا سب کچھ صحیح چل رہا ہے, اس میں آپ کتنے شکر گزار ہیں, یہ امتحان ہے. کیونکہ دنیا کے اندر اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں
چاہے ہم اچھے حالات میں ہیں یا حالات جو ہمارے نزدیک برے، ہم برے حالات بعض دفعہ اچھے ہوتے ہیں انسان کے لیے، لیکن ہم اس کو برا کہتے ہیں کیونکہ ہمیں مشکل لگ رہا ہے. تو کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کبھی تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے، کبھی تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے. کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہوا زندگی کے اندر، انسان کسی شخص کے پیچھے لگا ہوتا ہے یہ زندگی میں مل جائے تو میری زندگی بن جائے گی. جب وہ مل جاتا ہے یا مل جاتی ہے کہتے ہیں یار کہاں پھنس گئے ہو. انسان کبھی کسی جاب کے پیچھے لگتا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد وہ جاب مل جائے یار یہ تو میرے لیے تھی نہیں چیز. انسان کبھی کسی پڑھائی کے پیچھے لگتا ہے، جب اس لائن میں آ جائے یار یہ تو میرے لیے نہیں تھا، فرسٹ ٹرم کے بعد سمجھ میں آیا کچھ اور ہی کرتا تو اچھا تھا. تو یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ کبھی کبھی کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے لیے وہ برا ہوتا ہے. میرا ریمانڈ اور کسٹڈی سے واسطہ پڑتا ہے، یعنی آپ کے لینگویج میں کہنے جیل یا قید خانہ، تو وہاں جاتا ہوں ایز اے امام، مسلم کاؤنسلر جو بھی. تو بہت سے لوگ ایسے ملتے مجھے، نوجوان بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، بے گناہ بھی، گنہگار بھی، اللہ ہی جانتے. کئی لوگوں نے یہ بات کہی، ہمیں ادھر آنے کے بعد احساس ہوا کہ ہمارے لیے یہ جگہ اچھی تھی. یہ کئی لوگوں کے اپنے جملے تھے میرے کہنے سے پہلے، قرآن کی آیت پڑھنے سے پہلے. کیونکہ جب ادھر آئے تو ان کو سمجھ میں آیا یار یہ جو ہم ابھی تک شاید کر رہے تھے غلط تھا. اس لیے میں عام طور پہ کہتا ہوں جو پھراوننگ ہوتی ہے نا، جو حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک طرح جو ہم صبح کا الارم نہیں رکھتے صبح اٹھنے کے لیے، کام پہ جانے کے لیے، نماز کے لیے، اسکول پہ جانے کے لیے، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ نیند سے بیدار ہو جائیں، خواب کی دنیا سے باہر آ جائیں، زندگی شروع کر لیں. اصل میں جو خواب کی دنیا ہے، تو جو اللہ کی طرف سے امتحان آتے ہیں نا وہ بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ جو خواب کی دنیا آپ جی رہے ہیں نا اٹھ جائے، اصل زندگی شروع کرے. تو میں کہتا ہوں یہ جو اللہ کی طرف سے حالات ہوتے ہیں یہ الارم کی طرح ہوتے ہیں، الارم کلاک نہیں ہوتی اس کی طرح ہوتے ہیں، کیا اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. کیونکہ صبح بھی دیر ہو رہی ہوتی ہے نا، اگر دیر سے اٹھے تو کیا ہوگا، پھر لیٹ ہو جائیں گے، پھر بس مس ہو جائے گی، جاب مس ہو جائے گا، امتحان مس ہو جائے گا. تو اسی طرح اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ مس نہ ہو جائے اس لیے اٹھ جاؤ. تو امتحان بعض دفعہ فائدے مند ہوتے ہیں، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ امتحان، اب اس بات کو تو پہلے سمجھ لیں امتحان کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، مال ہونا بھی امتحان ہے، گھر والے ہونا بھی امتحان ہے، گھر والے نہ ہونا بھی امتحان ہے، جاب ہونا بھی امتحان ہے، نہ جاب ہونا بھی امتحان، یعنی ہر چیز میں امتحان میں. کیونکہ دنیا کا نام ہی کیا ہے، الدنیا دار الامتحان، دنیا امتحان کی جگہ ہے. اب جس حالت میں بھی آپ یہ نہیں سمجھ سکتے، بعض دفعہ یا اکثر دفعہ یہی ہوتا ہے ہمارے انسان کے ساتھ کہ جب ہم مشکل حالت میں پہنچتے پھر ہم سمجھتے ہیں یار یہ امتحان اللہ مجھ سے کیوں لے رہے. آپ جب دوسری حالت میں تھے وہ بھی امتحان تھا، اس وقت کتنے شکر گزار تھے، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اس لیے تو فرما رہے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں، مختلف آیتوں میں فرما رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ نے موت اور حیات کو بنایا، دنیا کو زینت والا بنایا. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کہ اللہ نے زینت والا دنیا کو بنایا کس لیے؟ تاکہ دیکھیں گے کہ کون لوگ اچھے اعمال کر کے آ رہے ہیں. یہ امتحان ہے، اچھی حالت میں رہنا بھی امتحان ہے. اس لیے ایک بادشاہ تھا ایک وقت، ایک مرتبہ وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے کسی وزیر کو کہ میرے لیے ایک انگوٹھی بناؤ، اور اس انگوٹھی کے اوپر ایک جملہ لکھو، وہ جملہ دونوں کام کرے. جب میں خوشی کی حالت میں ہوں تو غم زدہ ہو جاؤں، اور جب میں غم میں ہوں تو خوش ہو جاؤں. جملہ ایک ہی ہونا چاہیے. اب وہ جو وزیر تھا وہ تھا تو بڑا ہوشیار، لیکن اس کے بھی ہوش اڑ گئی، کیسا کام مجھے بادشاہ نے دے دیا. اس وقت کا یہ نہیں حساب تھا کہ بھائی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کا یہ ٹاسک، میں کہیں اور جاب کروں گا. سیریش میں گئے یا سیرت میں آئی ریزائن میں استعفیٰ دیتا ہوں، مجھے دیتی ہوں، میں جا رہا ہوں بھائی، یہ کام کیسا دے دیا آپ نے مجھے. اس وقت کا ٹاسک مل گیا بادشاہ سے تو ڈو اور ڈائی والا مسئلہ تھا، کرو یا مرو. اب وہ کئی عرصے بعد واپس آیا، وہ کہتا ہے یہ لو جی بادشاہ سلامت آپ کی انگوٹھی. اب بادشاہ نے وہ انگوٹھی پہن لی،
جب بھی ملک میں اچھے حالات چل رہے ہیں، گھر میں معاملات اچھے ہیں، خود کی صحت اچھی ہے، انگوٹھی کو موڑے وہ مطلب وہ جملہ پڑھے، اداس ہو جائے. خوشی کے درمیان اور اسی طرح جب بھی حالات مشکل ہیں، شاید خود کی صحت اچھی نہیں ہے، گھر میں معاملات اچھے نہیں ہیں، ملک کے اندر حالات خراب ہیں، انگوٹھی کو موڑے وہی جملہ پڑھے اور خوش ہو جائے. اس پہ لکھا ہوا یہ تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. اور یہی دنیا کی اصل ہے. کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا. آپ کی جوانی ہمیشہ نہیں ہے، آپ کا مال ہمیشہ نہیں ہے، آپ کے گھر والے ہمیشہ نہیں ہیں. یا تو آپ پہلے چلے جائیں گے یا وہ پہلے چلے جائیں گے. تو کوئی ہمیشہ نہیں ہے. جب ہم لوگوں سے امید لگا کے بیٹھیں گے یا چیزوں سے تو ہمیشہ مایوس ہوں گے. جب ہمیں یہ پتا ہوگا ایک ذات ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے، واللہ ہے، تو ہم مایوس نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کے جو چاچا ابو طالب تھے، وہ بھی چلے گئے ایک دن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو محبوب تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن چلے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریبی لوگ چلے گئے، ان کے اپنے بچے ان کی زندگی میں چلے گئے، 7 میں سے 6 بچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو محبوب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کے چلے گئے، تو پھر ہم اور آپ، جسے اردو میں کہتے ہیں نا، کس کھیت کی مولی. تو ہم نے کون سی گارنٹی لی ہوئی ہے کہ ہم نے ہمیشہ رہنا. تو اس بات کو سمجھ لیں، جدائی ہونی ہے اس دنیا کے اندر. کبھی چیزوں سے ہوگی، کبھی جاب سے ہوگی، کبھی گھر والوں سے ہوگی، کبھی ملک سے ہوگی، لیکن ہوگی ضرور. تو اگر یہ ذہن میں بٹھا لیں گے کہ ایک ذات ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوگی، وہ اللہ کی ہے، تو پھر غم نہیں ہوگا. اس بات کو عادت ڈالیں. اور یہی بادشاہ اپنے آپ کو ٹرین کر رہا تھا کہ جو نقصان، جو ملکی نقصان، گھر والوں کا نقصان، وہ اس کو ہضم ہونا مشکل ہوتا تھا. تو یہ جملہ اس کو چاہیے تھا، کیونکہ اللہ فرما رہے ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی بھی اللہ دیتے ہیں. مشکل میں بھی آسانی ہوتی ہے. میں بعض دفعہ لوگوں سے جیل میں ملتا ہوں، بولتے ہیں ایسی اچھی نیند ہمیں کئی سالوں سے نہیں آئی جو آج ادھر سکون میں مل رہی ہے. کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ سب کچھ کے درمیان ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی. جب وہاں سے نکل کے ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی سکون کی نیند سویا. جب جیل میں بڑی سکون کی آج کا دن ہمارا گزرا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو سارے مختلف چیزیں ہماری جسم میں جا رہی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں نا، جب انسان مس یوز کرتا ہے چیزوں کا، مختلف چیزیں آپ کے جسم میں ہوتی ہیں، تو آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی آپ کیا کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھ. تو جب وہ سارے چیزیں جسم سے نکل جاتی ہیں، 2-4 دن لگتے ہیں، جو بھی لگتا ہے، اس کے بعد انسان کی جب سمجھ آتی ہے تو کہتے ہیں یار کیسی زندگی گزار رہے تھے، ہمیں تو کوئی عقل بھی ٹھکانے نہیں تھی. اس لیے تو اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ نشے کے قریب بھی نہیں جاؤ. وہ چیز جو ہمیں دین سے، اللہ سے دور کر دے، اس کے قریب بھی نہیں. یہ نہیں آج انسان کیا کہتا ہے، یار ایک دفعہ ٹرائی کر لیا تو کیا ہوا، مجلس میں بیٹھ گئے تو کیا ہوا، ہم تو نہیں پی رہے نا، ہم تو وہ نشے نہیں کر رہے، یا ہم تو ان عادتوں میں نہیں ہیں، ہم تو خالی بیٹھے ہوئے. لیکن آہستہ آہستہ انسان کب چلے جاتا ہے اس سے پتہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا، قریب بھی نہ جاؤ. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے لوگوں سے ملتا ہوں جو اکثر کی یہی شکایت ہوتی ہے، یار ہم تو اس کے عادی نہیں تھے، بس ایک دفعہ یا قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر انسان اس میں چلے جاتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں محاسبہ کا وقت دیا ہے. تو یہ جو 3 چیزیں میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، نماز، قرآن اور محاسبہ، اپنا محاسبہ کریں. اس دفعہ کا، اس شعبان کے حوالے سے، کیونکہ ہم دعا تو اللہ سے کر رہے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکت دے اور رمضان تک ہمیں پہنچا. تو برکت کا یہ کہ بھئی اس میں ہم نے تیاری کرنی. برکت کا معاملہ کیا ہے کہ وہ وقت جتنا اللہ نے ہمیں دیا وہ ہمارے لیے کافی ہو. تو آج کے حوالے سے چند چیزیں میں جو جن کا مذاکرہ ہے، جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز ہے روزہ، کہ روزے کی اہمیت کو ہم سمجھیں. رمضان کے اندر مین عبادت روزہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں روزے کے بارے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے روزہ آپ پہ فرض کیا جیسے کہ پچھلی امتوں پہ فرض کیا. لیکن کیوں فرض کیا؟ تاکہ اب تقوی حاصل کریں. آج آپ پوچھیں روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟
ہر کسی کے پاس الگ، کوئی کہے گا وزن کم کرنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے صحت اچھی ہو جائے گی، کوئی کہہ رہا ہے کہ روٹین۔ اصل اللہ کیا مقصد بتا رہے؟ تقوی۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کی یاد ہمارے زندگی کا حصہ بن جائے، ایسا حصہ بن جائے کہ گناہ ہو ہی نہیں ہم سے۔ جیسا ہم کہتے ہیں نا، کہیں کہیں وہ لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ادھر کیسے سیدھے چلتے ہو، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی، تو ایسا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جیسا ہم روزہ ہوتا ہے، کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو نا، پھر بھی ہم اگر ہم سے کوئی آگے پیچھے کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو ہم کسی امام سے یا کسی سے کبھی، اب تو آپ چھوڑ ہی دینا کسی امام سے، اب تو علامہ اوئی موجود ہے، اور شیخ گوگل اور مفتی یوٹیوب، ہم خود ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے ہمارا بھائی، کہاں مسئلہ خراب ہو رہا ہے، وہی سارا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہاں مسئلہ حل ہو رہا ہے، مسئلہ خراب الٹا ہو جاتا ہے اکثر، میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو 3 بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ کے اوپر، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اللہ ہی آسانی کرے۔ تو لیکن ہمیں کیوں ادھر بھی جاتے کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بھائی کئی روزے میں کمزوری آ گئی، پانی ایک گھونٹ اتر گیا، یا ایسا نہیں ایسا ہو گیا۔ اب وہ جائز چیزیں ہیں، پانی اور کھانا آپ کی جائز حق ہے جو آپ روزے کی حالت میں اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ جب آپ جائز چیزیں چھوڑ رہے ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ناجائز چیزوں کو بھی چھوڑیں۔ خالی روزے میں نہیں، روزے کے باہر بھی جتنی عبادت آپ اٹھا لیں جو اللہ نے فرض کی، ایسے ہی نہیں ہے، حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، یہ نہیں مٹ، یہ ساری عبادتیں اور اس کے علاوہ باقی عبادتیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا یاد ہمیں نصیب ہو جائے، اور ہر کام اس دھیان کو رکھ کے کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ کو معلوم ہے میں نے کیا کیا، میں کیا کر رہا ہوں یا کیا کروں گا یا کیا کر رہی ہوں، یا کیا کیا، کیا کہا، کس کو کہا، کیسے کہا، ہر چیز اللہ کے ہم رجسٹر ہے۔ تو جب یہ ذہن میں ہوگا نا، تو گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ ناممکن، کیونکہ آپ ہر قدم پہ آپ یہ سوچو کہ بھائی اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے۔ گھر کے جو گھریلو معاملات کتنے ہمارے آج کل ہوتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آپ حاضر ناظر رکھ کے اللہ کو کہیں، اکثر اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، کام کے اوپر معاملات، پڑھائی پہ معاملات، روڈوں پہ معاملات، کسی دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، اللہ کو بھولتے ہیں، ہمارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ مسجدوں میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے کسی نے جب کسی سے پوچھا صحابہ میں اور ہم میں کیا فرق ہے، ایک بڑی زبردست بات کسی اللہ والا نے کی، بولا صحابہ اپنی دنیا میں بھی دین کو یاد رکھتے تھے، یعنی اللہ کو یاد رکھتے تھے، آج ہم اپنے دین میں بھی دنیا کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں رکھتے۔ یعنی ہماری اپنی نمازیں ہمیں خود پتہ کیسی ہیں، ہمارے اپنے روزے ہمیں خود پتہ کیسے ہیں، ہمارے اپنے حج کتنے امتحان، یعنی حج جاتا ہے انسان پوری دنیا کی پوری زندگی کی کمائی لے کے، اکثر بعض کو اللہ نے دیا تو وہ کئی حج بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر کا یہی معاملہ ہوتا ہے دنیا میں۔ اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو زندگی میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ حج کرتے ہیں، اس میں بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ دنیا بھر کے فتنے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ادھر رہ کے تو ہم کعبے کی طرف قبلہ ہمارا وہ ہوتا ہے، وہاں جا کے کلوک ٹاور ہمارا قبلہ بن جاتا ہے، پیٹھ ہماری ہوتی ہے کعبے کی طرف، جس کو پوری دنیا قبلہ مان رہی ہے، ہم اس کی طرف پیٹھ کر کے ہم سمجھتے ہیں وہاں ہمارا فکر ہونا چاہیے۔ روزے رسول پہ جہاں ہمیں سب سے زیادہ خاموش ہونا چاہیے، وہاں سب سے زیادہ شور نظر آتا ہے۔ وہاں پہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورہ حجرات کے اندر آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کیسے چلنا ہے، کیسے احترام کرنا ہے۔ قرآن آپ سن کے روزہ رسول پہ آیت لکھی ہوئی ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہوگا، نہ پڑھنا آیا ہوگا، نہ پڑھا ہوگا، نہ توجہ دی ہوگی، اللہ ہم سب کو معاف کرے، لیکن روزہ رسول پہ آیت لکھی ہوئی کہ آواز کو آپ بلند نہ کرے، آہستہ کرے، پس کرے۔ ادھر کیمرے آن ہے، ہر کسی اپنی محبت میں کر رہا ہوتا ہے، ہم نے کسی کو جج نہیں کرنا، لیکن اس محبت میں ہم اس محبت اور عشق کا خیال نہیں رکھتے جس کے لیے ہم گئے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزوں کو ہم سوچیں کہ آس پاس آج ہم اتنا جو مقصد ہے وہ سارا ضائع ہو رہا ہے ہمارا، ہر چیز کے اندر۔ نماز، آپ نماز کو لے لیں،
حج کو لے لیں. ہر چیز کو اللہ نے کیا فرمایا, حج کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے قرآن میں؟ جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کس چیز کو اوائڈ کریں؟ آپ جو ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, جتنے بھی برے اعمال ہیں ان کو چھوڑیں تو آپ کا حج قبول ہوگا. یعنی گالی گلوچ, لڑائی, یہ سب چیزیں چھوڑیں گے تو آپ کا حج ہے, ورنہ حج نہیں ہے. حج میں مشکل ہوتی ہیں چیزیں, کیونکہ سفر میں آپ ہوتے ہیں, دو چادروں میں ہوتے ہیں, پابندیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. دو چادروں میں نہ ہو, جیسے عورتیں خواتین کو دو چادروں میں نہیں ہوتی, لیکن ان کے اوپر بھی وہ حج احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں. ایک سفر ہوتا ہے, ساتھ ہوتے ہیں, مشکل ہوتی ہے سفر کے اندر. تو اس میں زیادہ ضروری کہ آپ اپنی لمٹ سے باہر نہ جائیں, آپ اپنے لمٹ میں رہیں. کوئی کچھ بھی کر رہا ہے, آپ کی اپنی ذمہ داری, آپ اس کے اوپر نہ اترے, بنا آپ کا حج خراب ہوگا. مقصد کیا ہے نماز کے اندر بھی یہی ہے. آپ یہ تھوڑی کہ نماز کے اندر آپ دوسروں کو کہیں گے بھئی یہ نہ کرو, وہ نہیں کرو, آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح روزے میں بھی اگر کوئی آپ سے جگڑنا بھی چاہ رہا, آپ کیا کہیں گے؟ انی صائم, میرا روزہ ہے. کیا مقصد ان سب چیزوں کا کہ آپ اپنی باؤنڈری خود لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا یا کروں گی. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں یا پابند. کیوں؟ کیونکہ نماز کے بعد کی زندگی بھی ایسی بن جائے, یہ مقصد ہے نماز کا. کیونکہ حج کے بعد بھی زندگی ایسی بن جائے, یہ مقصد ہے حج کا. کیونکہ روزے کے بعد بھی زندگی روزے والی بن جائے, یہ مقصد ہے روزے کا. رمضان کے بعد بھی زندگی رمضان والی بن جائے, یہ مقصد ہے رمضان کا. تو یہ سب مقصد ہے ساری عبادتوں کا کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں. آج بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کچھ سوسائٹیوں میں یا کچھ عادت ایسی ہو جاتی کہ رمضان آنے والی ہوتی ہے تو ہم کچھ گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں رمضان آنے والی. اب یہ نہیں ہوگا. رمضان جیسے ہی گئی, ادھر چاند نکلا, شیطان آزاد, ہم بھی آزاد. ایسے کہ جیسے کسی نے ہمیں جیل دے دی ہو, جیل سے آزاد کیا تو ہم بھی آزاد. سارے وہ گناہ جو رمضان سے پہلے چھوڑے تھے, رمضان کے بعد اس گناہ میں اس سے آگے جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں 30 دن تک پتہ نہیں کہاں کھجلی ہو رہی ہوتی, آنکھوں میں, ہاتھوں میں. ہم کہتے ہیں یار اب اس کو اور زیادہ کرنا ہے, 30 دن تک نہیں کیا تھا, اب عید ہے, شیطان کی بھی اور ہماری بھی. تو وہ مقصد کہا گیا. حج میں آپ کچھ پابندی کرتے ہیں, کہتے ہیں حج کے بعد میں دیکھیں گے. بعض لوگ دشمنیوں کو اپنے ملکوں میں واپس لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں حج میں اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا نا, واپس آپ بتاتا ہوں, ابھی حج ہے نا. رمضان کے بعد ہم دشمنیوں کو کیری آن کرتے ہیں, تو نماز کے بعد ہم چیزوں کو لے کے. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد تو سارا یہ تھا کہ آپ انسان بن جائیں, آپ مسلمان بن جائیں, ہم بہتر انسان بن جائیں. تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ رمضان جو ہمارے سامنے ابھی آ رہی ہے, اس کو ہم نے روزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اور بہتر انسان کرنا ہے. اور اس کا ایک طریقہ کیا ہے کہ پہلے سے روزوں کی عادت ڈالیں. کس طرح کر سکتے ہیں؟ پیر جمعرات کے روزے رکھ لیں مثال کے طور پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال پیر جمعرات کے روزے کا اہتمام کرتے تھے, 2 دن یعنی ہفتے میں. اور اسی طرح مہینے کے 3 دن, ایام 20 سفید دن. اور اب رجب کے تو وہ دن چلے گئے, شعبان میں وہ دن آئیں گے 13 14 15 اسلامی لحاظ سے. سفید دن, ایام 20 وائٹ ڈیز, ویت اگر, تو آپ اس میں روزہ رکھ سکتے. اگر کوئی اس وجہ سے بھائی نہیں میرے جاب میں ویک ڈیز میں لمبے دن ہوتے ہیں, ٹریننگ ہے, سوئمنگ ہے, اسکول کے معاملات ہیں, ویکینڈز میں رکھ لیں جب آپ کو موقع ہے. لیکن روزے, چند روزے اگر آپ کم سے کم رکھ لیں گے, آپ کی کوئی عادت بن جائے گی روزے رکھنے کی, تاکہ جب رمضان شروع ہو تو شروع کے دن صرف اس میں نہیں چلے جائیں کہ جسم عادت بنا رہا ہے روزے رکھنے کی. تو شروع کے دن ہمارے رمضان کے اتنے امپورٹنٹ ویکس اور ہفتے اور ہمارا مہینہ ہے, چند دن ہمارے اگر سیزن کے اسی میں نکل جائیں. یہ تو ایسی مثال ہے کہ ہمارے سال میں ایک سیزن آ رہا ہو آپ کا سیلز کا, آپ کسی بزنس میں, آپ شروع کے 3 دن تو یہی سمجھنے میں لگائیں کہ اس بزنس کو ہم کریں گے کیسے. تو آپ کے وہ دن تو چلے گئے نا جو کروشل ڈیز تھے, جو لوگوں کی پتہ نہیں کتنوں کی سیل ہو گئی, آپ کی تو سیل شروع بھی نہیں, الٹا نقصان ہو گیا, کیونکہ پھر اس کے بعد تو کوئی آپ کے پاس کسٹمر ہی نہیں آئے گا, آپ کی پبلسٹی بیکار ہو گئی. تو آپ شروع سے ہی کوشش کریں گے کہ میں پہلے سے ہی تیاری کروں, مہینہ پہلے, 2 مہینہ پہلے. بعض لوگ تو جیسے مثال کے طور پہ کسی کا, میں مثال تو آئس کریم کا کاروبار ہے, وہ پورے سال اسی میں لگتے ہیں, سمر آئے گی تو ہم کیا سیزن, کیا فلیور, کیا مکس اور کیا ٹرینڈ ہے وہ نکالیں گے. تو پورے سال ان کی محنت یہی ہوتی ہے, وہ 2-3 مہینے میں انہیں کمانا کیسے. تو ابھی ہماری رمضان 40 دن سے بھی کم رہ گئی, تو روزے کی تیاری کر لے. رمضان آ رہا ہے, روزہ اس میں مین عبادتوں میں سے,
اور اگر ہم اس کی عادت نہیں ڈالیں گے اور کہیں گے جب آئے گا تو دیکھ لیں گے، تو وہ پھر ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، پھر چند دن تو ہمارے جائیں گے ہی جائیں گے، اس میں پھر کسی اور کا نقصان نہیں، ہمارا اپنا نقصان ہے۔ تو چند دن روزے رکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے شعبان میں روزے رکھتے تھے اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے رمضان کے علاوہ۔ شعبان کے پہلے حصے میں زیادہ رکھتے تھے، شعبان کے دوسرے حصے میں کم، کیونکہ شعبان کے دوسرے حصے میں رمضان سے قریب آ رہا ہے معاملہ، تو پھر اس میں تھوڑی احتیاط، لیکن شعبان کے اندر روزے زیادہ رکھتے تھے، تو روزے کی عادت ڈال لیں۔ دوسری چیز جو ہے صدقہ خیرات۔ اب صدقہ خیرات کے اندر بھی دو حصے، ایک ہے جو فرض ہے، زکوٰۃ ہر کسی پہ فرض نہیں ہوتی، لیکن جس کو اللہ نے دیا ہے اس پہ فرض ہے، تو اس کے اوپر سیکھنا بھی فرض ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے مجھے زکوٰۃ دینی نہیں آتی، نکالنی نہیں آتی، جیسے ہو رہا اللہ قبول کرنے والے، نہیں۔ اگر آپ پہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اب اس میں جانے کی ڈیٹیل ٹائم نہیں ہے تفصیل سے، لیکن پھر آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اگر اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی سیکھیں کہ شرعی لحاظ سے اس مال کو آپ نے حلال کیسے کرنا ہے، یعنی زکوٰۃ کو کیسے ادا کرنا ہے، کیونکہ اس پہ دوسروں کا حق ہے۔ اور زکوٰۃ کو دبانا، زکوٰۃ کو نہ دینا، اس کے اوپر اتنا سمجھ لیں کہ بڑی سخت پکڑ ہے، یہ عام معاملہ نہیں ہے۔ جیسے روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے نکل گئی، کم ہے، پیش ہے، معاف ہے، کری، نکالی، نہیں نکالی، کس کو نکالی، نہیں۔ زکوٰۃ کو سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ یہ بھی سیکھنا ضروری ہے کتنی نکالنی ہے، کب نکالنی ہے، کس طرح نکالنی ہے، کس کو دینی ہے، کتنی، یہ سب سیکھنا ضروری ہے۔ اور جب آپ لگائیں گے وقت سیکھنے کے لیے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس پہ بھی اجر دیں گے جو وقت لگا رہے ہیں سیکھنے پہ، اور جو گننے پہ، عام طور پہ مال گننے پہ ثواب نہیں ملتا، صحیح ہے نا؟ لیکن زکوٰۃ کے لیے آپ بیٹھ کے نکالیں گے۔ میرے والد صاحب، مجھے یاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ ان کا ایک دن تو مخصوص ہوتا تھا زکوٰۃ کے لیے، ایک ہی چیز کو گنتے تھے وہ، ہم سے بھی پوچھتے تھے، ہماری ایسی عادت ڈالی تھی انہوں نے، ایک ایک چیز کو، جو ان کا زکوٰۃ کا دن بنتا تھا، مجھے یاد نہیں وہ 10 رمضان تھا جو بھی تھا۔ اب ایک اور بات کو ادھر مسئلے کو سمجھ لیں کہ بھائی یہ ضروری نہیں کہ آپ رمضان میں زکوٰۃ نکالیں، جب آپ صاحب نصاب بنے، چاہے وہ 15 محرم ہے یا 15 شعبان ہے، تو اس دن آپ کا زکوٰۃ کا حساب کرنا بنتا ہے۔ اب آپ نکالیں رمضان میں یا بعد میں نکالیں، وہ آپ کی مرضی۔ بعض لوگ یا اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں نکالتے ہیں کیونکہ وہ ثواب کے لیے ہر چیز رمضان میں، لیکن حساب کرنا آپ کا پھر بھی اس دن بنتا ہے جب سے آپ صاحب نصاب بنے تھے، ہر سال وہی اسلامی تاریخ، جورجین کیلنڈر کے حساب سے نہیں، اسلامی، کیونکہ پھر اگر جورجین کیلنڈر کے حساب سے جائیں گے، ہر سال آپ کے 10 دن کم ہوں گے، 11 دن کم ہوں گے، اور 30 سال بعد آپ نے 1 سال کی زکوٰۃ کھا جائیں گے، پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ اس وجہ سے منع کرتے ہیں علماء اہل علم کہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے آپ نے زکوٰۃ نکالنی، تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ اور کاؤنٹ کرنا ہے ہر سال اس ڈیٹ کو، پھر نکالیں پورے سال میں کہیں بھی، لیکن سال ختم ہونے سے پہلے زکوٰۃ کو آگے نکال دیں۔ کسی کی زیادہ ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے بھئی مختلف صرف میں خرچ کریں، لیکن جب موقع آ رہا ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں بھائی ابھی کہیں سیلاب آ گیا، کہیں جنگ ہو گئی، کہیں جو ہے کوئی اور معاملہ ہو گیا، ادھر موقع ہے تو آپ اپنے وقت سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے بھائی اتنی زکوٰۃ نکلے گی، حساب بعد میں کر لے جس دن آ رہا ہے، یا رمضان کا انتظار نہ کریں، آپ نے اگر حساب کر لیا آلریڈی، آپ کو پتہ ہے اتنی نکلے گی، تو رمضان کا انتظار نہیں، ابھی اللہ آپ کو آپ کی نیت پہ آپ کو اور ثواب دے دیں گے، کیونکہ موقع بھی ہے۔ اب رمضان کا انتظار نہیں کرنے، اگر موقع اللہ نے بھی دیا، کوئی معاملہ ایسا ہے اس میں حصہ لے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ویسے ہی سخی تھے، اللہ کے نبی سے کون زیادہ سخی ہوگا، لیکن رمضان میں سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ تو پھر اور جو ہمارے زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ہے نا، ہم صدقہ خیرات دینے والے بنے، لوگوں کی مدد کرنے والے بنے، جتنا ہم دیں گے اللہ آپ کو دیں گے، آپ بغیر گنے دیں گے اللہ آپ کو بغیر گنے دیں گے۔ یہ صحابہ کے ساتھ معاملہ تھا، صحابیات کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا، عورتوں میں کیسی کیسی خرچ کرنے والی تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، گن کے نہیں دیتی تھی، اور اصول تھا بغیر گنے دیں گے اللہ بغیر گنے دیں گے، یہ اصول تھا صحابہ و صحابیات کا۔ ہم آج گن گن کے دیتے، ہم کوشش کرتے وہ چیز دیں جو ہمارے استعمال میں نہیں ہے، تحفے میں بھی وہی چیز جاتی ہے، یار یہ استعمال میں نہیں، آگے دے دیں۔ لیکن صحابہ کا یہ تھا، چاہے صدقے میں دے رہے ہیں چاہے تحفے میں دے رہے ہیں، وہ چیز جو سب سے قریب ہو۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے ان کا باغ ہے، سب سے اچھا ان کو وہ لگتا تھا، تو وہی چیز کو بولا یہی دعا ہے، یہی رکاوٹ ہے، تو یہ سب سے قریب ہوتی تھی۔ پھر اللہ ان کی تعریف قرآن میں کر رہے، ان کے صدقے سے پہلے اللہ ان کی تعریف کر رہے،
اللہ قرآن کی آیت نازل کر رہے کہ ان کو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ آپ صحیح نیکی کو کبھی نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ وہ خرچ کریں جو صحیح معنوں میں آپ جو آپ کو پسند ہو۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیں۔ تو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اس چیزوں کی عادت ڈالیں۔ زکوٰۃ تو ویسے ہی فرض ہے، جس کے اوپر فرض ہے وہ تو سیکھنا فرض بنتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں نا، لیکن صدقہ خیرات کی بھی عادت ڈالیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو وہ پسند ہے جو سخی ہو۔ کنجوس اللہ کو نہیں پسند، بخیل اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ کے دیے ہوئے مال پہ ہم بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ ہمارا ہے، گنتے رہے۔ اور یہاں تک علماء نے تو یہاں تک فرمایا، یہ بات بھی سن لیں، کہ اس کے یہاں رشتہ نہ دو جو کنجوس ہو، وہ زندگی عذاب کر دے گا آپ کی بیٹی کی۔ آج تو الٹا بھی معاملہ ہے نا، ہو سکتا ہے بیٹی اگر گھر کا چرچا چلا رہی ہو، اگر وہ کنجوس ہو تو پھر وہ اس میں پیتی جاتا۔ لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو، کنجوس کے ساتھ زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اور کنجوسی یہ اسلام میں بھی حرام ہے اور منع ہے۔ ایک ہوتا ہے اگر کسی کو اللہ نے کم دیا ہو، وہ کفایت ساری کہتے ہیں، کفایت شاری ایسے کچھ، یعنی میانہ روی سے اگر چلا رہا ہے، وہ ایک الگ، اس کو آپ کنجوس نہیں سے کہہ سکتے۔ سمجھنا بھی، اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے اور وہ خرچ نہیں کر رہا ہے جس چیزوں پہ خرچ کرنا ضروری ہے، وہ کنجوسی ہے۔ تو ہم ہر کسی کو نہیں کہیں گے بھائی یہ تو بہت سادی زندگی گزارے تو کنجوس ہے، نہیں۔ کنجوسی کا معاملہ الگ ہے کہ جو ضروریات کی چیزیں وہ بھی نہیں ہو رہی، جن کے اوپر لگانا ضروری ہے ان کے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہا، تو وہ کنجوسی ہے، اور وہ اسلام میں حرام ہے۔ بلکہ یہاں تک اہل علم فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں ایسے گھر میں آپ رشتہ بھی نہیں کریں، عذاب ہو جائے گی زندگی، حقوق نہیں ملیں گے آپ کو، جو آپ کی اپنی ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ تو آپ نے سخی بننا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے۔ تو یہ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ، ان بات کو سیکھے۔ اور آخری چیز جو ہے دعا اور ذکر کی عادت ڈالیں۔ دعا اور ذکر کا بھی فائدہ کیا ہے؟ رمضان روزے سے کیسے کنیکٹڈ ہے کہ اس سے ہمیں اللہ کا تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ ذکر سے کیوں؟ صبح سے شام تک اگر آپ اللہ کے نبی کی دعاؤں کو دیکھیں اور ان کو یاد کریں، ان کو موقع مال پہ پڑھیں، چاہے وہ بیت الخلاء میں جانے کی ہے، آنے کی ہے، مسجد میں داخل ہونے کی ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی ہے، گھر سے باہر نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، سواری کی، یہ سب دعا آپ کو یاد کریں گی کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ میں بیت الخلاء میں جا کے اپنی حاجات پوری کر رہی ہوں، یہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہوگی، ہاسپٹل میں لیٹا ہوا ہوں گا، لیٹی بھی ہوں گی۔ میں باہر نکل رہا ہوں، میری سواری میرے مطابق چل رہی ہے، اللہ کی مرضی سے۔ جتنی بھی برف ہو گاڑی چل رہی ہے، جتنی بھی برف ہو ٹرین چل رہی ہے، ورنہ پھر ٹرینیں بھی ایسی ہوتی ہیں رک جاتی ہیں، 6 کون سے ملک میں آپ بیٹھے ہو، جہاز رک جاتے ہیں۔ تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا، یہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اللہ نے مسخر کیا، یہ میرے کمال نہیں تھا کہ میں نے اچھی گاڑی لے لی، یہ میرا کمال نہیں تھا کہ میں ایسے ملک میں جہاں پبلک ٹرانسپورٹ اچھا تھا، نہیں، اللہ نے مسخر کیا تو چل رہا ہے۔ تو یہ دعائیں ہمیں یاد دلاتی ہیں، عاجز بناتی ہیں، تکبر سے دور کرتی ہیں دعائیں ہمیں۔ کتنی برکت ہے سنتوں کی دعاؤں کا کہ ہمیں عاجز بناتی ہیں کہ ہم اللہ کا شکر گزار ہوں ہر نعمت کے اوپر، ہم تکبر نہ کریں کہ بھئی یہ تو ہماری وجہ سے تھا۔ اور اسی طرح دعا، ذکر کے ساتھ دعا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں دعا میں کیا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنا ہر حاجات کو رکھنا، کوئی بھی حاجت ہو ہماری، چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی، اللہ کے سامنے رکھیں۔ اور اس دعا کے ساتھ ساتھ استغفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ، اکثر من 70 آتا ہے حدیث کے اندر، کیا ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ وہ 70 کیوں آ رہا ہے؟ وہ بتانے کے لیے کہ تعداد بہت تھی۔ عربی کے اندر اکثر من 70 استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ تعداد بتانے کے لیے۔ ہم نہیں کہتے 100 دفعہ کسی کو کہہ دیا، 1000 دفعہ کسی کو کوئی چیز کہہ دی ہم نے، ہم کہتے ہیں میں نے تمہیں 100 دفعہ کہا، لاکھ دفعہ ایک بات کی سمجھ میں نہیں آتی، کسی نے لاکھ دفعہ تھوڑی کہی ہوتی ہے، اگر کہیں بھی ہو تو گنا تھوڑی ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح عربی کے اندر 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ آپ یعنی بہت دفعہ استغفار کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی استغفار کر رہے ہیں جو کہ معصوم ہے، ہمیں کتنی ضرورت ہے استغفار کرنے کی۔ اور اس میں ایک اور پہلو آتا ہے کہ بھئی لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیں۔ آپ لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ آپ کو معاف کریں گے۔ یہ رمضان کی نیکیوں کا ہماری رکاوٹ بن جاتی ہے بعض دفعہ، آپس میں بھائی بہنوں کی لڑائی ہے، ماں باپ اور بچوں کی لڑائیاں، لوگ اپنے ماں باپ سے بات نہیں کر رہے ہوتے، ایک دوسرے سے معافی مانگنے، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ جو آپ سے معافی مانگ رہے، الٹا لوگ جب کوئی معافی مانگ رہا ہو تو الٹا اور تکبر کے وہ کسی اونچ پہ پہنچ جاتے ہیں، دیکھ یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس سے بہتر میں بہتر ہوں اور وہ غلطی پہ میں صحیح ہوں۔
ہو سکتا ہے وہی صحیح ہو اور آپ غلط ہو، لیکن وہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے معافی مانگ رہا ہو کہ حدیث میں آتا ہے اگر آپ حق پہ ہوتے ہوئے معافی مانگ لو گے اللہ آپ کو جنت کے درمیان محل دے گا. تو ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ پھر بھی غلط ہو، کچھ شرم کھا لو، اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے اس کو معاف کر دو اللہ کے لیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پوچھتے رہتے ہیں سوال، یار میں نے تو معافی مانگی، وہ تو اگلا تو معافی نہیں کرنے کو تیار. آپ کا فرض ادا ہو گیا ہے بالفرض، آپ نے معافی مانگی ہے تو معافی میں پہل کریں، لوگوں سے معافی مانگیں، اور جو معافی مانگ رہے ہیں اس کو معاف کریں، اور اللہ سے بھی آپ اپنی معافی مانگیں. تو معافی بھی بہت ضروری ہے. تو ہم انشاءاللہ ابھی مغرب کا اذان کا وقت ہونے والا ہے، نماز کی تیاری کرنے، لیکن چند خلاصہ یہ ہے کہ پچھلے رجب کے اندر ہم نے 3 باتوں پہ بات کی تھی، اور آج ہم نے 4-5 باتیں، تو ان سب کا ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں کہ کون سی چیزیں، تاکہ ہمیں یاد رہے ان چیزوں کی ہم نے، اور اس کے علاوہ بھی رجب اور شعبان میں ہم نے تیاری کرنی ہے. رجب کے اب چند دن رہ گئے، اس کے بعد شعبان کا مہینہ اور پھر رمضان ہے. تو ان چند چیزوں کو ہم کر لیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کچھ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ نماز کی عادت ڈالیں، دوسرا ہے کہ قرآن سے تعلق بنائیں، تیسرا ہے کہ محاسبہ کرے اپنی زندگی کا، اپنے دنوں کا، اپنی رمضان کا، اور چوتھا یہ کہ روزے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں اچھے ہمارے روزے ہو سکیں. اور پانچواں اس کے علاوہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے معاملات کو سیکھیں، صدقہ خیرات دینا سیکھیں. اور چھٹا ذکر و دعا، ذکر کی عادت ڈالیں، دعاؤں کی عادت ڈالیں، اور اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں. اور آخری میں بات یہ کہ استغفار کی عادت ڈالیں، یعنی لوگوں کو بھی معاف کریں، وہ لوگوں سے معافی مانگنا بھی سیکھیں، لوگوں کو معاف کرنا بھی سیکھیں، اور اللہ سے بھی معاف مانگیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح سمجھ کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں تک صحیح پہنچانے والی ہمیں بنائے. اور انشاءاللہ ہمارا جو اگلا درس ہوگا وہ 7 فروری کو انشاءاللہ جو فرسٹ سیٹرڈے آ رہا ہے، 7 فروری کو ہمارا اگلا درس ہوگا. اس میں جو ہمارا مضمون ہوگا رمضان سے پہلے، تقریباً رمضان سے 10 دن باقی ہوں گے اس وقت، تو رمضان ہمارا موضوع ہوگا اگلے انشاءاللہ مانا درس کے اندر. تو انشاءاللہ اسی طرح خود بھی آتے رہیں، رمضان کے اندر بھی ہمارا ایک درس ہوگا، اسی طرح مارچ کے اندر جو ہوگا رمضان میں ہوگا، اور رمضان کے آخری دنوں کے حوالے سے ہوگا، رمضان کی بات کی زندگی. تو رمضان کے اندر بھی ہم رمضان کے پہلے بھی آئیں، اور رمضان کے اندر بھی ہم پابندی کریں کہ. اور یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ رمضان کے اندر انشاءاللہ ہمارے جو روزانہ افطاری ہے، تراویح ہے، قرآن کا سننا ہے، وہ سلسلہ بھی ہمارا جاری رہے گا، اور روزانہ کی افطاری بھی ہوگی انشاءاللہ. اور جو روزانہ کے ہمارے افطاری اور تراویح کے ریمائنڈرز ہوتے ہیں وہ بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ خود بھی شریک ہوں، دوسروں کو بھی، اور اعتکاف کا بھی سلسلہ ہوگا. یہ سارے معاملات ہوں گے. اور کوئی اگر ابھی تک ہمارے سوشل میڈیا پہ ابھی تک نہیں ہے تو واٹس ایپ گروپ ہمارا ادھر ہے، اس کا QR کوڈ کر آپ جو ہے اسکین کر کے ساتھ، تو آپ کو جو بھی انفارمیشن ہے، نماز کے ٹائم ٹیبل ہے یا رمضان کی، ہمارے درس وغیرہ کی، وہ ساری آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ابھی چند منٹ میں مغرب کی اذان ہوگی، تو جو نماز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ نماز کی تیاری کر لیں، اور انشاءاللہ پھر اگلے مہینے اللہ نے چاہا زندگی رہی تو ملاقات ہوگی 7 فروری کو انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.